بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمن زاویہ اسکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر نمبر 18 ہے۔ اس کے اندر ہم قرآن مجید کے تعارف کے تیسرے حصے کو پڑھیں گے، وہ ہے معلومات قرآن، آسمانی کتب کی محافظ اور نگہبان قرآن مجید اور قرآن مجید کی جامعیت۔ معلومات قرآن پر تھوڑا سا یہ پڑھ لیتے ہیں تعارف۔ مدت نزول تقریباً 23 برس، کل پارے قرآن مجید کے 30، کل صورتیں 114، مکی صورتیں 86 اور مدنی صورتیں 28۔ کل قرآن مجید کے جو رکوع ہیں وہ ہیں 558، لیکن جو مشہور ہیں وہ 540 ہیں، جو کہ غلط ہیں۔ 558 یہ صحیح ہیں، لیکن جو ساتھ لکھے ہوئے ہیں 540 یہ غلط ہیں۔ قرآن مجید کے اندر جو سجدے ہیں، یعنی جن کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے، وہ 14 ہیں، اور قرآن مجید کو لکھنے والے کاتبین وحی، یعنی وحی کو لکھنے والے، وہ تقریباً 40 ہیں۔ سب سے بڑی سورت قرآن مجید کی سورت بقرہ ہے، اور سب سے چھوٹی سورت سورت الکوثر ہے۔ اسی طرح کل آیات جو ہیں وہ ہیں 6236، لیکن جو مشہور ہے 6666، اور یہ غلط ہے۔ سورت توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں آتی، اور اسی طرح قرآن مقدس کے اندر حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ سب سے بڑی آیات دین ہے۔ آیات دین: اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، سورت بقرہ کے 282 نمبر آیت۔ اسی طرح قرآن مجید کی کل منزلیں جو ہیں وہ یہ 7 ہیں۔ یہ منزلیں اس لیے مقرر کی گئی ہیں جو لوگ ہفتہ میں قرآن پاک ختم کرنا چاہیں ان کے لیے آسانی رہے، یعنی جس طرح ہفتے کے 7 دن ہوتے ہیں، اسی طرح منزلیں بھی 7 ہیں کہ اگر آدمی ہر ہفتے کے اندر ایک قرآن کا ختم کرنا چاہے تو اس کے لیے آسانی ہو۔ اسی طرح آسمانی کتب کی محافظ اور نگہبان قرآن مجید کو اس لیے کہا گیا کہ قرآن مجید آسمانی کتب کا محافظ اور نگہبان ہے، اس لیے مہیمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی قرآن مجید کے لیے مہیمن کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے پچھلی آسمانی کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے، انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا۔ اثر نو سے مراد یہ ہے کہ ان کے عقائد اور ان کے احکامات اور ان کی جو تعلیمات تھی وہ اس کے اندر اپنی اصلی حالت میں نہ رہ سکی، یعنی ختم ہو گئی تھی، لیکن قرآن مجید کے اندر دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا، اور اب تک محفوظ ہیں، انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ ہر زمانے کے ہر قسم کے لوگ قرآن مجید پر عمل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی جامعیت: قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ کتاب دائمی ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی مختصر نہیں، عارضی نہیں، بلکہ ہمیشہ کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب سابقہ کتابوں کی محافظ، یہ کتاب یعنی یہ قرآن پاک سابقہ سے مراد پہلی ان کتابوں کی محافظ اور ان کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس کتاب میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، اسی طرح خیر اور شر یعنی اچھائی اور برائی، حلال اور حرام، اخلاقی تعلیمات اور زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی موجود ہے۔ اس میں آخرت کی زندگی کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ پرتاثیر سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر جہاں پر آخرت کی زندگی کا ذکر آتا ہے تو انسان کے دل پر ایک اثر پیدا ہوتا ہے، انسان اس سے مؤثر ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی، یعنی انفرادی تنہائی، اکیلے کی زندگی، اجتماعی معاشرے کی زندگی، اسی طرح معاشرتی حقوق اور فرائض، اقتصادی اور سیاسی معاملات کو جامع انداز میں پیش کیا گیا، جامع انداز میں یعنی احسن انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔